جیسا کہ حدیث میں ہے، من صلی آ گئی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میرے روضہ اطہر پر درود پڑھے تو میں سنتا ہوں. ترجمہ غلط کیا ہے. اس حدیث پر دو باتیں عرض کرتا ہوں روایت پر. پہلی بات، ہمارا ایک جو زور ہوتا ہے وہ درایت پہ ہوتا ہے. سندوں کی بات پیچھے دوسرا نمبر ہے، پہلی بات درایت کی ہے. ہم کہتے ہیں عند قبری، عند القبر کا معنی متعین کرو. عند القبر ہے کیا؟ آپ نے پڑھا ہے کافیہ میں بھی، شرح جامی میں بھی، کہ عند ظروف مبہمات میں سے ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مبہم چیز سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. عقیدہ صریح چیز سے ثابت ہوتا ہے، قطعی دلالت بھی ہو، قطعی ثبوت بھی ہو. تو میں متن پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ عندہ کا کیا معنی. عند القبر سعودیہ کی، بنگلہ دیش کی نسبت پاکستان والے عند القبر ہے، پاکستان والوں کی نسبت ایران والے عند القبر ہے، ایرانیوں کی نسبت عراق والے، عراقیوں کی نسبت جدہ والے، جدہ کی مکہ والے، مدینہ والے، پھر ان کی نسبت مسجد نبوی والے، ان کی نسبت روزے والے، ان کی نسبت حجرہ والے. تو پہلے عندہ کو متعین کرو، عندہ کا معنی کیا ہے، اس پہ دلیل آنی چاہیے. اب یہ بیچارے اس میں پھنس گئے، عندہ شندہ کا کوئی پتہ نہیں. پھر اکابر نے جو عندہ کا معنی کیا، علامہ ابن تیمیہ نے، علامہ ابن عبد الہادی نے، ابن حجر نے اور حضرات نے، وہ فرماتے ہیں عندہ کا اطلاق ہے داخل الحجرہ. آپ کی قبر مبارک ام المومنین کے حجرہ میں ہے، تو عندہ کا اطلاق ہوگا داخل الحجرہ. اور خارج الحجرہ بعید وراء الجدار ابعد. کیا بولا میں نے؟ خارج الحجرہ بعید ہے، وراء الجدار دیوار، عمر بن عبدالعزیز کی دیوار رحمت اللہ علیہ، اس کے پیچھے ابعد. ابعد کا کیا معنی؟ دور سے بھی دور ہے، اس سے بھی دور ہے. داخل الحجرہ عند القبر. اب ہم کہتے ہیں اب آؤ، عقلاً نقلاً مشاہدۃً امت متفق ہے کہ لا یمکن الوصول الی قبرہ، آپ کی قبر تک وصول ممکن ہی نہیں. بلکہ حضرت تشریف فرمائے اکا دکا آدمی ملتا ہے تابعین میں بھی جس نے آپ کی قبر کو دیکھا تھا. امام مالک مدینہ میں رہے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا. امام ابو حنیفہ نے نہیں دیکھا. بڑے بڑے ائمہ نے، وہ کہتے ہیں وہ سفیان بخاری میں جو ہے سفیان التمار، اس نے دیکھا تھا اور وہ کہتا تھا کانا مسنمن. اسی طرح آثار امام محمد میں ہے. تو اصل میں آپ کی قبر مبارک حجرہ میں بنی اور 58 ہجری تک ام المومنین اسی حجرہ میں رہی. اس کے بعد حجرہ کو تالا لگا دیا گیا. عمر بن عبدالعزیز نے دیوار بنا دی، نور الدین زنگی کی 3 دیواریں، اور وہاں جو روضہ اقدس کا صفائی کرنے والے، اس سے میں نے خود پوچھا کہ یہ جو عام مشہور ہے پاکستان سے حکمران آتے ہیں، کہتے ہیں روزہ کھل گیا، اندر گئے، اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کی دیوار کو دروازے کوئی نہیں ہے، حجرہ کی دیوار آگے موجود ہے. تو اب ذرا خیال کرنا، پہلے عندہ کو متعین کرو کہ عندہ کیا. تم نام عندہ قبری کر لیتے ہو اور لوگوں کو 5 دیواروں کے دور، وراء الجدار نہیں، وراء الجدران، وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہو یہ عند القبر. تو سب سے پہلا فراڈ اور دھوکہ یہ ہے، پہلے عند القبر ثابت کرو، متعین کرو، پھر عند القبر وصول ثابت کرو. انشاءاللہ کھاتا جہاں بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس روایت کی سند لاؤ.
اب ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا جو نیا عقیدہ ہے تسکین الازکیاء میں اور چیزوں میں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں۔ مسجد نبوی کی حدود، ہم ایک دن مسجد نبوی میں پھر رہے تھے، اس کو ذرا ناپ پہ، سارا دن ہم تھک گئے، وہ نہیں ختم ہوئی، پورا شہر مدینہ پرانا مسجد نبوی کے نیچے، تو مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست سلام پڑھا جائے۔ ہمارا سوال ہے کہ یہ پھر سماعت تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ اور ما فوق الاسباب سننا کس کا خاص ہے؟ پھر صاحب کہہ دو کہ اللہ نے اپنے نبی کو الوہیت عطا کی ہے، تو پھر تو کوئی بات بنتی ہے۔ تو پہلی بات ہے عند القبر، اس لیے عند الروضہ پہ پیش نہیں کرنے دیں گے، عند القبر عند الروضہ کا فرق ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آئے۔ دوسری بات ہے سند پر، تو سند پر 35 کے قریب محدث لکھ رہے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان، تفرد بہ، اکیلا راوی محمد بن مروان، ہوا کذاب متروک، کذاب جھوٹا رافضی اس کی گھڑی ہوئی ہے، اور بالکل موضوع ضعیف نہیں، موضوع پیغمبر پہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ اور کتنا ان مولوی دلیر ہیں، ویسے خدا کی قسم میں سوچتا ہوں یہ مولوی کتنے دلیر ہیں، وہ جو ہے تو سندن موضوع، متنن مبہم، اور مانا بھی جائے تو ان کا دعویٰ کے مطابق ہی نہیں، تقریب تام ہی نہیں، اور قرآن کے صریح خلاف۔ یہ تین چیزوں کے باوجود انہوں نے عقیدے کی بنیاد بنائی، اور جو نہ مانے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جس کا ایمان قرآن پہ، اس کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو میں کہا بے ایمان کی نماز کسی کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ بھائی دیکھیں، یہ دارالافتاء نہیں ہے، میں بحیثیت مفتی یہاں نہیں بیٹھا کہ فلانے کو کافر کہو، فلانے کو مسلمان کہو۔ سوال استرشاد کرو، جو آپ کو نہیں آتا مسئلہ وہ پوچھو، اور جب میں دارالافتاء میں بیٹھوں تو پھر ایسے سوال بھی کر لو۔ ایسی کوئی دلیل بتاؤ جس میں ہو کہ ارواح انبیاء کا اخراج ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی، الانفس جمع معرف باللام، اور جمع معرف باللام ادات عموم سے، نبی ہو غیر نبی ہو سب کے لیے ضابطہ۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام قطعی قطعاً اور یقیناً تمام اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے۔ اب اگر اس سے کسی کو مستثنا کرنا ہے دلیل قطعی درکار ہے۔ میرے پاس تو الانفس جمع معرف باللہ اور قطعاً یقیناً انبیاء غیر انبیاء کو الانفس کا صیغہ شامل ہے۔ اب کسی میں ہمت ہے تو تخصیص انبیاء کے لیے اس عام کو ذرا خاص کرے، اور عام کی تخصیص کا اصول وہی رہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہے کہ اول تخصیص دلیل قطعی سے ہوگی، یہاں قطعی چھوڑو ظنی بھی کوئی نہیں ہے۔ اور چلو ایک ہی کافی، باقی اس میں اور بھی میں پیش کر سکتا ہوں۔ سورۃ الواقعہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت کی کیفیت بیان کی ہے۔ حتی اذا بالغت، یہ کیا پہنچتی ہے؟ حلقوم تک کون سی چیز پہنچ گئی؟ اب نہیں بولتے۔ حلقوم تک کون سی چیز پہنچی بھائی؟ روح۔ مرنے والے کی روح جہاں پہنچ گئی، لولا، یہ لولا لگ رہا ہے ترجعونہا کے ساتھ، تم اس کو لوٹاتے کیوں نہیں؟
لاؤ نہ زور لوٹاؤ یہاں تک پہنچی اور تم سب مل کے نہیں لوٹا سکتے. مولوی کہتے ہیں میں لوٹا لیتا ہوں. اللہ کا چیلنج ہے اس کو لوٹاؤ. آگے وہ ہے کون؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. مقربین میں انبیاء ہیں یا نہیں ہے؟ إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. آگے وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. روح نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اور سورۃ الفجر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. روح نکلی ہے کہ نہیں نکلی؟ اور نفوس مطمئنہ انبیاء سے بڑھ کر کون ہوں گے؟ نفس مطمئن یہ ہے انبیاء کی نفوس. اگر اس طرح نہیں تو سورہ نال پڑھ لو. تتوفاہم الملائکۃ. فرشتے جسم کو لینے آتے ہیں روح کو؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں. تتوفاہم الملائکۃ طیبین. انبیاء طیب ہے جی. طبت حیا و میتا. سب سے بڑے طیب محمد مصطفیٰ. اور فرمایا کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم ادخلوا الجنت. روحوں کو جسموں سے نکال کے جنت میں داخل کرتے ہیں. سورۃ الفجر، سورہ واقعہ، سورہ زمر. اب میں کہتا ہوں میں نے 3 آیتیں پیش کر دی. اب اس کے مقابل آیت بھی چھوڑ. آیت تو تیرے پاس ہے نہیں. کوئی ایک خبر باعث صحیح بھی چھوڑ، وہ بھی تیرے پاس نہیں. ایک ضعیف حدیث ہی پیش کر دے جس کا معنی جو کہ دفن کے بعد انبیاء کی ارواح ان کے ابدان میں لوٹا دی جاتی ہے. صرف ایک حدیث لا. حدیث نہیں ملتی کسی صحابی کا قول لا. صحابی نہیں ملتا تابی کا قول لا. تابی نہیں ملتا 4 اماموں میں سے کسی امام کا قول لا. جو نہیں تو پھر تیرے بدعتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور مسند احمد میں، بخاری میں حضرت ام المومنین، سبحان اللہ کیا بات ہے، ھذا کساء نوزع فیہ روح رسول اللہ. ھذا کساء، یہ وہ چادر ہے، چادر دکھائی نوزع. اب مولویوں سے پوچھو نوزع کا کیا معنی ہے؟ کھینچ لی گئی آپ کی روح مبارک جب آپ اس چادر میں تھے. اور مسند احمد فلما خرجت نفسہ، فلما خرجت، جب اللہ کے محبوب کی روح مبارک خارج ہوئی تو میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی خوشبو نہیں سونگی تھی. یہ ام المومنین نے جن کی بہنہ ساری بناری آپ کو موت آئی، وہ فرما رہی ہے روح نکلی. حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا. جنت الفردوس کہاں ہے؟ سقف عرش الرحمن. اے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ کا پاک وجود اسی مدینہ منورہ کی سرزمین، اسی قبر مبارک میں تھا. اور حضرت فاطمہ کہتی ہے ابا جی ہمیں چھوڑ کے آپ جنت الفردوس کو پکے ڈیرے لا گئے. روح نکلی ہے کہ نہیں نکلی؟ آب حیات میں فرماتے ہیں ارواح انبیاء کا اخراج نہیں ہوتا. اب آب حیات پر ایمان ہے یا قرآن پر ہے؟ حضرت عائشہ پر ہے، پیغمبر پر خود نبی پاک کی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. یہ تو کل اگر میرا گلا ٹھیک ہوا تو پوری سپیڈ سے آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا. آج تو ایسے شریفانہ سوال و جواب ہے. تو بہرحال
اس نے ٹیکا لیا ہے. اچھا سنو یار، آب حیات بھی سن لو، میری طرف توجہ ہے. یہ تمہیں کہتا ہے آب حیات، اس کو کہو آب حیات کا صفحہ نمبر 197 اور 98 بھی ذرا پڑھ. اس میں حضرت نانوتوی نے لکھا ہے کہ ارواح مومنین اور شہداء کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب میں مانتا ہوں نانوتوی صاحب کو کون مانتا ہے؟ اس کو کرو کر دس. اچھا عجب اربعین بھی دیکھ لے، اس میں حضرت نانوتوی نے لکھا ہے قرآن نے شہید کو زندہ کہا مگر جسم شہید کا مردہ ہے. لفظ کیا بولا؟ لفظ کیا بولا؟ مردہ. اب شکر ادھر پنڈی کے کچھ مولوی ہیں، تو ہمارے ایک ساتھی ہیں شاہ صاحب، اس کو کہتے ہیں قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا ہے، قرآن نے جسم کو زندہ کہا. میں نے کہا ان سے لکھواؤ کہ جو شہید کے جسم کو مردہ کہے وہ کون ہے؟ انہوں نے لکھ دیا کافر ہے. آ گیا. میں نے حضرت نانوتوی کی یہ عبارت 10 عبارتیں اور بڑے بڑے اکابر کی جنہوں نے شہید کے جسم کو مردہ کہا، میں نے کہا یہ لے جاؤ اور ان کو کہو بھئی ان کو تو ذبح کرو نا. یا تم کافر ہو کیونکہ مسلمان کو کافر کہنے والا، یا تم ہو یا یہ. اب کرو فیصلہ. وہ تحریر پھر ابھی تک واپس نہیں آئی. تو ان کی تحقیق ہوتی ہے گدھے کی لات، جدھر اس نے کھینچی لگ گئی. تو شہید کا جسم مردہ ہے، یہ بھی حضرت نانوتوی ہے. ہم کہتے ہیں آب حیات میں حضرت نانوتوی نے جو بات کی ہے یہ مناظر آدمی سمجھ سکتا ہے، یہ علی طریق الالزام ہے. روافض کو جواب دیا گیا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہوتی ہیں حیات دنیاوی کے ساتھ، اور یہ عقیدہ آئے شیعوں سے. یہ بھی ذہن میں رکھو، اصول کافی اٹھاؤ، بہار الانوار، اصل یہ عقیدہ آئے شیعوں سے. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا جب زندہ ہے تو وراثت پہ کیوں ہوتے ہیں؟ زندہ کی تو وراثت نہیں ہوتی. تو یہ بطور ملازمہ کیوں؟ میری دلیل یہ ہے کہ عقائد اسلام پر علامہ نانوتوی کی تصدیق ہے، اور عقائد اسلام کے لفظ بلفظ کی تصدیق کی، اور اس میں یہ لکھا کہ ارواح انبیاء جنت میں ہے، قیامت کے بعد ان کو ان ابدان کے متعلق کیا جاوے گا. اور حضرت نانوتوی کہہ رہے ہیں یہ عقیدے بالکل صحیح ہے، ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، گھر میں رکھنی چاہیے. یہ میری اس بات کی دلیل ہے کہ آب حیات کی وہ عبارت بطور الزام کے ہے. اور اس طرح تم آب حیات پڑھتے ہو، قرآن پڑھ کے کیا کہو گے؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ہاذا ربی، سورج کو دیکھ کے ہاذا ربی، چاند کو دیکھ کے ہاذا ربی، تو اس کا کیا معنی؟ رب مان لیا تھا. یا بطریقے الزام اور دشمن کو ارخائے اعلان کہہ لو، اور اس کو خاموش کرانا مقصد ہوتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے یہ مناظرانہ اصطلاحات ہے. یہ جو ہمارے حضرات بڑی بات کرتے ہیں کبیروں ہاذا بل فعلہ کبیروں ہاذا، تو کیا ہے؟ یہ بطور مناظرہ حضرت ابراہیم مناظرہ کر رہے تھے. تو مناظرانہ طور پہ ارخائے اعلان ہوتا ہے کہ چلو یار اسی نے کیا ہے، کرو، تم نے کون سا پہاڑ گرانا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہے. ایسی کوئی دلیل ہو ارواح ہوگی. اچھا یہ آپ سنبھالتے ہیں، یہ نیا خط آ گیا بھی، یا اللہ خیر 2 اکٹھے ہیں. آپ نے فرمایا حیات دنیا حیات برزخی نکیز ہے. میں نے یہ نہیں فرمایا، آپ کا دماغ خشک ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ حیات دنیاوی اور حیات برزخی نکیز ہیں. یہ لفظ میں نے نہیں کہا، ویسے ہیں صحیح کہا نہیں. میں نے کہا موت اور حیات دنیاوی نکیزین ہیں. اور شک ہو تو مقامات کا حاشیہ دیکھ لیں مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کا. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے. اس کی وجہ سنو. پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ قبر کہتے کس کو ہیں. قبر کے 2 مفہوم ہیں.
قبر کا اطلاق ہے شرعی، ایک قبر کا اطلاق ہے عرفی. قبر عرفی کہتے ہیں مقر المیت کو. بولو کس کو؟ کس کو؟ مقر یا مقر الحی؟ عجیب بات ہے، ادھر قبر ادھر زندہ. اور قبر عرفی یہی لغوی ہے، زمین والا گڑھا. تمام اہل لغت نے اس کا معنی کیا مقر المیت. حضرت جہاں تشریف فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں زبردست ایک بات کی، کہتے ہیں باب ما جاء فی قبر النبی و ابی بکر و عمر. یہ آگے جو امام بخاری نے اس مارکے کے ساتھ زیادتی کی، سبحان اللہ، یہ لکھ کر آگے استشہاد کس سے پیش کیا؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. پھر بخاری رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے کہ احیاء اس کے اوپر اور اموات قبروں میں. تو ظاہرها للاحیاء امام شافعی تابی سے لے کر حضرت تھانوی تک جو مرضی تفسیر اٹھاؤ، سب مفسرین نے اس آیت کا معنی کیا ظاہرها للاحیاء بطنها اے قبرها للاموات، وہ مردوں کے لیے. تو قبر ہے مقر المیت. قرآن بھی یہی کہتا ہے اور حدیث بھی سن لو، فرمایا صلو فی بیوتکم لا تجعلوا بیوتکم قبورا. اس کا معنی فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں علامہ طیبی نے برکات نے کیا لأن القبور مساکن الموتى والموتى لا يصلون في قبورهم. لأن القبور مساکن الموتى. قبر کس کی جگہ ہے؟ زندہ کی یا مردے کی؟ اب جو کہ قبر میں زندہ ہے تو اس کا علاج دماغی علاج کرانا چاہیے، نفسیاتی مریض ہے. الانبیاء مبتدا ہے، احیاء خبر ہے. تو پھر مبتدا خبر کیا ہوگی؟ اس مولوی کو تو میں نے اچھا جواب دیا ہے، آپ وہ نہ سنیں. چلو اس نام نہیں لیتا. زینب امرأۃ زید مبتدا خبر بن گئے. زینب امرأۃ زید. سوال یہ ہے کہ جہاں الانبیاء احیاء انبیاء مبتدا احیاء خبر، جہاں مبتدا خبر ساتھی کھڑی ہے تو ترکیب کلمات میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ آج کل شخصیات میں بھی شروع ہو گئی ہے، نیا دور ہے. تو اب میری بھی ایک ترکیب سن لو. زینب امرأۃ زید. زینب زید کی یا امرأۃ زید زینب کوئی بنا لو. بنانا جو ہے اب جہاں زید ہوگا زینب وہاں ہوگی. زید طالب علموں میں زینب بھی ساتھ، کیونکہ مبتدا خبر کٹھے ہوتی ہیں. اور زید لیٹرین میں ساتھ زینب بھی، زید ممبر پہ ساتھ زینب بھی، کیونکہ مبتدا جہاں مبتدا ہوتے ہیں خبر وہاں ہی ہوتی ہے نا. مبتدا خبر کبھی جدا نہیں ہوتی. اللہ تمہیں ہدایت دے. شخصیات کی ترکیب شروع کر دی. اگر شخصیات کی ترکیب میں نے شروع کی تو پھر انشاءاللہ زنانیاں ساتھ ہی پھرتی اور ساری ساتھ ہی پھرے. پھر میرا جسم میری مرضی. اگر ایسی دین کے ساتھ کرنا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ جو مولوی لگے ہیں میرا جسم میری مرضی، وہ تو بدکار عورتیں ہیں، فاحشہ کنجریاں ہیں. اس کے لیے گدھا اچھا ہے. ہاں تو یہ جو مولوی کہتی ہے، یہ کہتے ہیں میرا دین میری مرضی. پوری دین پہ یہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں بے ایمان. جو مچھندر اٹھتا ہے نیا نیا استدلال. ہاں الموصلی حدثنا 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 الانبیاء احیاء فی قبور. ہاں بھائی میری بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ صاف سا مسئلہ ہے، لمبی گفتگو کے ہم عادی نہیں. دنیا کا کوئی مولوی اس روایت کو
اس کا تواتر ثابت کر دے. کیا بول رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ایک ضابطہ مسلم ہے، عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا. عقیدہ کی اس بات کے لیے مولا سرفراز نے بھی لکھا اور المحند والے بزرگ نے بھی لکھا. عقیدہ کے لیے ناسکتی درکار ہے. دنیا کا کوئی مولوی اس روایت کی تواتر کی تعریف کر کے اس پر منطبق کر دے، ایک ایک حرف پہ 1-1 لاکھ روپیہ انعام وصول کر. باقی اتنا بتا دوں کہ یہ روایت امام بخاری کو نہیں ملی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سیاہ ستہ کے مصنفین کی کسی کتاب میں نہیں، 4 اماموں کی کسی کتاب میں نہیں، امام حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، ان کی کتابوں میں بھی نہیں. یار اتنا تو اللہ نے عقل دیا کہ وہ روایت جو 6 امام محدثین کو بھی نہیں مل رہی، 4 ائمہ مجتہدین کو بھی نہیں مل رہی، اس پہ عقیدے کی بنیاد رکھو گے. اور جو تم مانا کرتے ہو صریح قرآن کے خلاف، بھی میں نے پڑھا، علم نجعل الارض، اور قبور سے مراد وہ قبریں لے لو جو حضرت تھانوی مراد لیتی ہیں، قبور سے مراد وہ لے لو جو علامہ انور شاہ صاحب لیتے ہیں، قبور سے مراد وہ قبریں لے لو جو مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی لیتے ہیں. تو وہ قبور میں بانا عالم برزخ تو تمہارے ساتھ جگہ ہی نہیں ہے، وہ بے شک مراد لیتے رہو. لیکن اگر قبر سے مراد یہ لوگے اور حیات سے مراد یہ، تجھے صریح قرآن کے مد مقابل اور قرآن کا انکار تمہیں انعام میں ملے گا، چیز ثابت پھر بھی نہیں ہوگی. اس کو متواتر تو دور کی بات، صحیح ثابت کرنا بھی تمہارے بس میں نہیں ہے. اس لیے ناقد فن رجال امام ذہبی جیسا محدث، اس نے لکھا ہے اتا بخبر منکر عن انس، یہ روایت منکر ہے، اور اس کا منکر ہونا بھی ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک شاگرد ہے، 17 شاگرد اور لفظ ذکر کر رہے ہیں ایک استاد کے، اور ایک شاگرد بطور ضابطہ کلیہ کے یہ روایت اس طرح لا رہا ہے. اس لیے یہی مسند ابی یعلا اب جو عرب کی تحقیق سے شائع ہوئی، اس کا حاشیہ دیکھ لو تو کام پورا ہو جائے گا. اور فن رجال اس کو تو کم از کم یار اتنا تو مانو مختلف بھی، تو جس روایت کا بھی صحیح ہونے میں بھی اختلاف ہو گیا، اس کو قرآن کے مقابل عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا اگر مذہبی دہشت گردی نہیں تو پھر مذہبی دہشت گردی کس چیز کا نام ہے؟ اعادت الروح کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، کوئی مستلزم ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث سے دلائل. جب اعادہ روح نہ ہو تو سوال و جواب کس طرح ہوتا ہے؟ جی لیٹ آئے پرچی لکھنے والا، یا پرچی اس نے صبح لکھی ہے اور جواب میں نے پہلے دے دی ہے. بھائی دیکھیں، جب میت چارپائی پہ ہوتا ہے اس وقت تو سب کا اتفاق ہے نا بھی روح نہیں آتی، جو اس میں بھی روح ہوتی ہے. اونچے بولو. اچھا وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، تو اس قدمونی کہنے اب یہی سوال کرو جی روح نہیں تو پھر قدمونی کیسے کہتا ہے؟ اگر بغیر روح کے قدمونی کہہ سکتا ہے تو سوال و جواب بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو. باہر روح کی ضرورت نہیں تو جہاں کیسے ضرورت ہے؟ ہم تو بھائی ان من شیء الا یسبح بحمدہ کے قائل ہے. پتھر پہاڑ وہ کھجور کا تنا بول پڑا تھا، اس میں روح پڑی ہوئی تھی. رسول پاک نے جو بھونی ہوئی بکری کی بوٹیاں کھائی تھی زہر آلود، ان زہر آلود بھونی بکری کی بوٹیوں سے آواز آنے لگی. اب کوئی ایسا بے وقوف کرا ہے، معلوم ہوتا ہے بکری بھوننے کے بعد بھی روح واپس آ جاتی ہے. ایسے بے وقوف. تو ہم کہتے ہیں یہی بات ہے، علامہ سیال کوٹی نے لکھا ہے شرح قائد کی حاشیے پہ، اور خود تفتزانی نے بھی لکھا ہے ھذا لا یستلزم اعادۃ الروح،
یہ جو نو قد یخلق اللہ تعالی نوعا من الحیات لا یستلزم اعادت الروح، اور وہاں سے الکوٹی نے لکھا کہ لیس المراد بالحی ہا ہنا ما یعاد فیہ الروح۔ اس پہ پھر علامہ نے بحث کی ہے، کہتے ہیں جہاں حیات یا ادراک سے وہ نہیں مراد کہ روح واپس آ گئی، کہتے ہیں دیکھو قیامت کے دن جسم بولے گا، زبان چپ ہوگی۔ زبان بول سکتی ہے؟ بولنا تو جب کا کام ہے۔ زبان، ہاتھ بول سکتے ہیں، پاؤں، گھٹنے، چمڑا۔ اب کوئی کھڑا ہو جائے جی بولنا تو جب ہو تو ہاتھ کیسے بولیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں خدا کی قدرت ہے نا، یہی تو اللہ تعالیٰ قدرت ہے۔ روح کے تم پابند ہو اپنی بات سنانے کے لیے، اللہ تمہارے قوانین کا پابند نہیں ہے۔ حیات برزخی ایسی تعریف کریں، وہی بات۔ خیر ہے حضرت، خیر ہے، ان کو پورا کرنے دو، ان کی پرچیاں رہ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے، خرہ کا لفظ آتا ہے، اور خرہ کا لفظ زندہ کے لیے آتا ہے نہ کہ مردوں کے لیے۔ ہاں بہت اچھا، یہ لکھا ہے، وہ کتاب ہے خوشبو والا عقیدہ، اس میں، اور 200 کے قریب مولویوں نے آنکھیں بند کر کے اس کی تصدیق بھی کی ہے ماشاءاللہ۔ اس نے یہ دلیل لائی، ایک بات تو اس نے صحیح لکھی پوری کتاب میں، ایک بات صحیح ہے، اس نے کہا کہ ہمارے عقیدے پر اگر کوئی قطعی دلیل ہوتی نا تو ہم مماتیوں کو کافر کہتے، لیکن دلیل ہے کوئی نہ۔ یہ بات اس نے زبردست لکھی، اس نے کہا بھئی ہمارے عقیدے پہ کوئی قطعی دلیل ہوتی تو ہم مماتیوں کو کیا کہتے؟ کافر، لیکن افسوس ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ میں کہا اتنا، وہ خادم رضوی کہتا تھا بچو گال کچھ ہو رہے، اتنا پتہ تو چل گیا نا بھئی دلیل شلیل کوئی نہیں۔ اب اس نے دلیل لائی، اس نے کہا ایک لفظ ہے خرہ کا معنی زندہ گرے، اور سکاتا کا معنی مردہ گرے۔ تو حضرت سلیمان کے لیے کیا فرمایا؟ فلما خرہ، معلوم ہوتا ہے الانبیاء احیاء، ان کی دلیلیں ایسی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے نبی موت کے بعد زندہ ہے۔ یہ وہ بیچارہ لگ گیا میرے ہاتھ، میں ادھر لاہور چلا گیا، وہاں پڑھانا تھا، تو اس کے شاگرد آ گئے، تو میں نے کہا یار استاد سے مجھے ملاقات کراؤ۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس کو کلمہ پڑھانا ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ بتائیں قرآن کا محرف مسلمان ہے یا بے ایمان ہے؟ قرآن کی تعریف کرے۔ اللہ کے قرآن میں یہودیوں کی خاص عادت بتائیے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور تحریف مستقل کفر ہے۔ میں نے کہا وہ محرف ہے، اس نے قرآن کی تعریف کی ہے، یا میں ثابت کروں گا محرف ہے تو وہ کلمہ پڑھے گا، اگر میں ثابت نہ کر سکا تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا۔ تو بات صرف اتنی ہے۔ خیر وہ تو نہ آیا، تو اب ان سے کوئی پوچھے یہ ویسے کیا کہتے ہیں؟ اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ ہم اکابر کے اندھے مقلد ہیں۔ کس کے؟ پہلے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ مقلد آدمی مجتہد کا ہوتا ہے، اور وہ بھی اندھا ہو کے نہیں۔ اگر مجتہد کی قول بھی نص سے ٹکرائے تو مجتہد کے قول کو چھوڑنا فرض ہے، نص کو لینا واجب ہے۔ اگر اندھا بننا نا من کان فی ھذہ اعمی عن الدلیل۔ اب یہ مقلد بن رہے کس کے؟ مقلد کے۔ واہ، اکابرین دیوبند مجتہد ہے یا مقلد؟ مقلد۔ تقلید مقلد کی ہوتی ہے یا مجتہد کی؟ پھر تقلید مسائل اعتقادیہ میں ہوتی ہے یا عملیات فروعات میں ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے، عقیدے میں تقلید کرتے ہیں، اور تقلید کرتے بھی کس کی ہے؟ مقلدین کی۔ انہوں نے کہا خدا تمہیں عقل دے، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، ان
کی بھی تقلید عقیدے میں نہیں ہو سکتی. ان کی تقلید بھی ہے کس میں؟ فروعات بھی. اور تم نے ماشاءاللہ مقلدین کی تقلید شروع کی, اور وہ بھی عقائد کے بعد بھی. تو خیر بہرحال, تو اب یہ ہے مجتہد فی اللغہ. ان سے پوچھو دنیا کی کوئی لغت آپ پیش کر سکتے ہیں؟ خرہ کا معنی زندہ گرے تھے, سکتا کا معنی مردہ گرے. میں دکھاتا ہوں بخاری سے, آپ گھوڑے سے گرے, سکتا کا لفظ ہے. تو جب گھوڑے سے گرے لفظ سکتا کا ہے تو اس وقت آپ زندہ تھے یا میت تھے؟ نہیں, خوشبو والا عقیدہ کہے گا میت تھے. الٹا فتویٰ دیا مماتیوں کے پیچھے نماز ہی نہیں ہے بے ایمانہ, یہ فتویٰ بھی جڑ دیا. دلیل دیکھو. اچھا خرہ کا لفظ ہے, تو میں نے کہا یا خر, خرہ کا معنی سن, تخر الجبال حدا, پہاڑ بھی زندہ ہے, الجبال احیاء, کیونکہ خرہ یخرو زندہ کے لیے آتا ہے, سکت یسکت تو مردہ کے لیے آتا ہے. تخر الجبال حدا فخر علیہم السقف, لنٹر گر گیا. تو اب لنٹر کی بھی بنا لو, السقوف احیاء, وہ بھی زندہ. یہ ایسے بے ایمان ہے, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. ہاں بھائی, اب ذرا خیال کرو, میں بتاتا ہوں خرہ اور سکتا کا فرق. 32 سے زائد لغت کی کتابوں میں دیکھ لینا, خرور, خریر, خرہ. اس سے گرنا 2 قسم پہ ہوتا ہے. ایک گرتا ہے آواز نہیں آتی, اور ایک گرتا ہے آواز آئی, آواز آئی. ساکتا کے لیے آواز دھڑام کی آنا ضروری نہیں, اور خرہ وہاں ہوتا ہے جہاں دھڑام سے گرا جاتا ہے, ساتھ آواز بھی پیدا ہو. اس لیے پانی کو اوپر نیچے گرنے کو خرہ سے تعبیر کرتی ہے, خریر سے, خرور سے. تو اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان کھڑے تھے نا, لاٹھی کی ٹیک, لاٹھی نکلی تو دھڑام سے گرے, وہ جو آواز آئی تو جن متوجہ ہوئے. پھر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون. تو باقی تو کہتے ہیں یاد کی دلیل پیچھے کیا ہے, فلما ما دلہم علی حیاتہ, کیا ہے پیچھے؟ ما دلہم علی حیاتہ علی موتی. تم لوگ کہتے ہو کہ ان کے ساتھ سختی نہ کرو, جہاں ہمارا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے, اور خدا کی اتنا محرف عمر اچھر بھی نہیں گزرا. آخری اور 2002 کوئی پرچیاں دو. حضرت موسیٰ جی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, اور باقی بیت المقدس میں پڑھی تھی. تو پھر شروع کر دو, الانبیاء احیاء فی المساجد. تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی. حضرت موسیٰ نے قبر میں پڑھی, اور باقی سب انہوں نے بیت المقدس میں پڑھی. تو پھر کہہ دو نا, الانبیاء احیاء فی المساجد. تمہیں کوئی بھی سمجھ نہیں آیا, کوئی سمجھ نہیں آیا. تو اب بات سمجھو, واقعہ معراج یہ پورا ہے خرق کے عادت واقعہ, اور آپ کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے, کبھی ماضی کو حال کی شکل میں پیش کیا گیا, کبھی استقبال کو حال کی شکل میں پیش کیا گیا. کشف ماضی, کشف استقبال. مثلا اسی سفر میں آپ نے دیکھا, میں نے مولوی دیکھے جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے, سود خوروں کا حال دیکھا. تو معراج تک تو سود کی حرمت ہی نہیں آئی تھی, وہ تو مدینے میں آئی. اچھا معراج والی رات تک آپ کی امت میں کوئی ایسے مولوی تھے جو حق بیان نہیں کرتے تھے؟ بھائی میری طرف متوجہ ہو, ایسے مولوی تھے معراج والی رات تک؟ آپ وہاں تو کھڑے صحابہ تھے, پھر آپ نے وہ ہونٹ کٹتے کس کے دیکھے تھے؟
یہ واقعہ مستقبل میں جو پیش آنے والے احوال تھے وہ آپ کو تمثیلاً حال کی صورت میں دکھائے گئے. زانیوں کا حال، شرابیوں کا حال، حالانکہ معراج تک آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے تھے، حضرت یونس اس وقت طواف نہیں کر رہے تھے. ان حضرات کے وہ اعمال جو اپنے زمانے میں تھے ان کا کشف ماضی کا کسیب عامر کے پاس ہو گیا. تو اس میں کیا ہے؟ ایک دوسرا، یہ پورا سفر ہی خرق عادت ہے. اگر جزئی مان بھی لی جائے تو اس سے ضابطہ پھر بھی ثابت نہیں ہوگا. تو زیادہ ہی غصہ ہو تو اس روایت کی سند میں محمد بن مسنہ ہے اور دار قطنی نے علل میں لکھا ہے معلولن. یہ روایت ہی معلول ہے. یہ بیمار روایتوں سے عقیدہ ثابت ہوگا. تو صحت مند لا، تیرے سارے دلائل ہی فارمی آ رہے. کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد عبادت نہیں. بہت اچھا، یہ تمہارے خطیبوں کی گپیں ہیں. میری بات ذرا سن لو. عبادت کہتے کس کو ہیں؟ جس پہ ثواب ہو. جی، موت کے بعد ثواب ہے یا انقطع عنہ عملہ؟ کوئی ذرا سمجھو، یہ مغالطہ بھی عام کیا گیا ہے. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ثواب ہو یا نہ ہو. تو موت کے بعد ثواب ہوتا ہے، پھر اس کو عبادت کیوں کہتے ہو؟ یہ تم نے عبادت تلذذی، عبادت تکلفی. عبادت تلذذی، عبادت تکلفی. اچھا ان سے پوچھو کہ جہاد تلذذی کیوں نہیں کرتے؟ توجہ ہے؟ جہاد تلذذی، اب مزہ آئے گا، اب کوئی چھٹی نہیں ہے. ہاں میں حضرت کے آداب کا، ہاں اب میری بھی اپنی مرضی ہے، تمہاریاں پرچیاں میری مرضی. ہاں اب ذرا خیال کرو، یہ تلذذی، توجہ ہے میری طرف. ان سے ذرا آپ پوچھیں تلذذی، جہاد تلذذی کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یہ تلذذی کیوں نہیں؟ پھر دعوت تلذذی کیوں نہیں؟ پیغمبر کی سب سے بڑی لذت تو جہاد اور دعوت میں تھی، وہ کیوں نہیں تلذذی؟ روزے تلذذی نہیں، حج تلذذی نہیں، کوئی عبادت تلذذی نہیں. ایک ہوتی ہے عبادت تکلیفی، ایک ہوتی ہے تلذذی. دور بے ایمانہ، شرم بھی نہیں آئی تجھے. اور عبادت تکلیفی ختم کیوں ہوئی؟ بقول تیرے، میری طرف متوجہ ہو یا نہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا، موت کے بعد وجود میں قیام و قعود کی طاقت نہیں، اس لیے عبادت ساکت ہو گئی. اب رہا بعض اعمال جو کسی دور میں عبادت تھے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، تو وہ افعال عبادت ہیں، موت کے بعد وہ عبادت نہیں ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ افعال تو ہیں عبادت والے، لیکن وہ عبادت نہیں. عبادت ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء موت کے بعد عبادت نہیں کرتے لیکن ثواب عبادت کا ملتا ہے. وہ کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن ثواب نہیں ملتا. فرق کتنا ہے؟ پھر آ گئی بڑی بڑی پرچیاں. ذکر بالجہر تعلماً کس طرح ہے؟ خالصتاً ذکر بالجہر مروجہ بدعت ابلیس میں سے. موت کا معنی ابانت الروح عن الجسد ہے، تو کنتم امواتا میں موت ہے لیکن ابانا نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہی بات ہے نا، کیوں نہیں؟ اصل میں سے پرچی اور طرح لکھنی چاہیے.
وہ اس سے بات بنی نہیں، وہ اماتہ لکھنی چاہیے تھی، لیکن اس تک یہ پہنچا نہیں، درمیان میں ہاتھ ڈالا۔ تو ابانا کیوں نہیں بھائی؟ جب ماں کے پیٹ میں بچے کا وجود تیار ہو جاتا ہے، ثم انشأناہ خلقا، اس سٹیپ تک روح بدن سے جدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ٹھیک ہے، ابتداءً ابانا ہو یا انتہاءً ابانا ہو، اس میں کون سا اشکال ہے؟ سماع الموتیٰ کا مسئلہ صحابہ کے وقت سے مختلف بھی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ سب قرآن مانتے تھے یا کچھ مانتے تھے؟ جی اونچے ذرا کہو۔ یہ مسئلہ قرآن میں ہے، تو جب یہ مسئلہ قرآن کا ہے تو سب صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا، تو پھر کوئی سماع کا قائل بھی ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ حضرت ام المومنین نے جب قرآن پڑھ کے مسئلہ بیان کیا کہ کوئی مردہ سنتا نہیں ہے، کسی صحابی نے ام المومنین کی تردید کی ہے تو پیش کرو، ابھی آپ کو انعام دوں گا۔ کسی نے صحابی نے تردید کی ہو، اچھا صحابی ایک بات کرے باقی تردید نہ کریں تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اجماع سکوتی۔ تو صحابہ کے مردوں کے نہ سننے پر بھی اجماع ہے، اور اس آیت کے دلیل ہونے پر بھی اجماع ہے، اور اس آیت کے قطعی و دلالت ہونے پہ بھی اجماع ہے۔ کیوں کہ ظنی و دلالت ہوتی نا، تو ظنی کی تخصیص ظنی سے ہو سکتی ہے۔ خبر واحد میں تعبیل تب کی، خبر واحد ظنی تھی، آیت قطعی و دلالت تھی، تب تعبیل کی ہے۔ تو یہ تینوں صحابہ کے اجماع سے تینوں چیزیں ثابت ہیں۔ قرآن میں کوئی بھی ایسی ایک ہے جس کا معنی یہ ہو کہ مردے نہیں سنتے؟ وہ بھی دکھا دیں گے، مانی تم نے پھر بھی نہیں۔ تمہاری اڑی والی بات بھی میں دکھا دوں گا، پھر بھی ماننی نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ چل انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ثابت کرنا میرا کام ہے، نہیں سنتے۔ اور یہی آیت ما یستوی الاحیاء والاموات، شروع کیسے کیا تھا؟ ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر، سایہ اور دھوپ برابر، اندھیرے اور روشنی برابر۔ پھر اعادہ کیا فعل کا، ما یستوی، پہلے ما یستوی اعمی کے ساتھ لگایا تھا کیونکہ اصل مقصود یہ تھا، تو فرمایا زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں۔ کیا ہے؟ ان اللہ یسمع، وہ کس چیز میں؟ سماع والے مسئلہ میں۔ زندہ سنتا ہے، مردہ سنتا نہیں، تب برابر نہیں نا۔ تو ما انت بمسمع، یہ اگلی ذرا بے ما یستوی الاحیاء میں عدم سماع آ گیا۔ قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت دکھا دو خیر۔ عام آدمی کے بارے، آیات الانبیاء کے بارے میں عام آدمی کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ المحنت میں جو عقیدہ ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ المحنت میں 5 عقیدے لکھے ہیں، ان سے پوچھو تم المحنت کی کس آیت پہ ایمان رکھتے ہو؟ یہ پوچھ لو۔ اچھا المحنت 22 میں لکھی گئی، 1922 میں، اور جو بزرگوں کی تصدیق کی ہیں وہ 1905 کی ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں پتہ بھی ہے نہیں۔ اچھا پھر جس آدمی نے لکھی تھی وہ ایک خط تھا، وہ آدمی پہلے فوت ہو گیا، وہ خط کس کے پاس رہا اللہ جانے۔ پھر وہ خط چھپا تو التصدیقات کے نام سے چھپا، اور المحنت پاکستان کے شہر جیلم میں اس کی ولادت ہوئی، اور اس کا موجب
عبد اللطیف جیلمی اور قاضی مظہر حسین چکوالی، یہ دو بزرگوں نے مل کر اس کو جنم دیا، المحند پیدا ہو۔ اب وہ المحند کیا ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیۃ۔ اب ہم نے ان کو بارہا چیلنج کیا کہ یار المحند کی کوئی حیثیت بتا دو، مثلا قرآن کی ایک حیثیت ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کا منکر کافر ہے، تو متعین کو المحند کا منکر کون ہے؟ اگر تم کہو المحند کا منکر کافر ہے تو ہم تم سب کو انشاءاللہ المحند سے کافر ثابت کرتے ہیں۔ اگر تم کہو المحند کا منکر اہل سنت سے خارج ہے تو ہم تمہیں المحند کی تصریحات سے اہل سنت سے خارج ثابت کریں گے، اور اگر تم کہو المحند کا منکر دیوبندی نہیں تو المحند کی تصریحات سے تمہیں غیر دیوبندی ثابت کریں گے۔ بلکہ میں نے دورہ المحند بھی پڑھایا ہے جی، وہ تو مجھے یاد آ گیا، وہ نیٹ پہ ہے، وہ سن لو۔ عام آدمی کے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، تین چیزیں میں نے بتائی، موت سب پہ برحق ہے، موت سے روح جسم سے جدا ہو گئی، قیامت تک جدائی باقی ہے، اور کوئی بھی عادتاً نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، باقی جو برزخ کے احوال ہیں وہ سب مفوض اللہ ہیں، عذاب بھی حق، ثواب بھی حق، سوال بھی حق، جواب بھی حق، اور اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خبر باعث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ اصول اہل سنت کا ہے، تو ماخذ کیا ہے؟ میرا خیال ہے بیچارہ سویا ہوا تھا، ماخذ سورہ یونس ہے، اس کے حوالے میں نے دے دی۔ ہاں بھائی دیتے ہو بیچارہ کوئی بد دعائی نہ کرے، میری پرچی رہ گئی۔ ہمارا عقیدہ موت کے بعد برزخی حیات کا ہے، حالانکہ دلائل پیش کرتے ہیں وہ جنت والی حیات کے کرتے ہیں، تو برزخی اور جنتی اس کی آپس میں نقیزیں، تم اوگی میں بھی بیٹھے اور پاکستان میں بھی بیٹھے، رات میں بھی بیٹھے اور مسجد میں بھی بیٹھے ہو، تو آپ کہیں یہ عجیب بات ہے، جہاں ہم رات میں ہیں یا مسجد میں، یا اوگی میں ہے یا پاکستان میں، صحیح آپس مل کے آپ نے نقیزیں بنائیے۔ بریلوی جو اعتقاداً مشرک ہے، ان کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ بڑی بے غیرتی ہے۔ وہ حدیث میں آ گیا نا، یہ بھی میری بات نہیں، حدیث میں آیا نا، وہ جو بزرگ بیٹھا تھا ذکر جاری والا، وہ فرشتے حیران ہو گئے اس کو دیکھ کر، اللہ نے فرمایا اقلب، اس کو الٹ دے بستی۔ وہ جبریل نے آ کے دیکھا، اس میں ایک صوفی بیٹھا تھا، اور اتنا نیک اتنا نیک اتنا بزرگ کہ جبریل حیران ہو گیا، اس بے ایمان کا کیا کروں؟ اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ سوفوڑے تے لم یأس طرفت ہے، اس نے تو آنکھ جھمکنے کی دیر بھی آپ کی نافرمانی، اتنا سوپڑ۔ اللہ نے فرمایا اس بے ایمان کو نیچے رکھو، بستی کو اوپر۔ کیوں؟ لم یتما عرفیہ، اس کو میری توحید کی کبھی غیرت ہی نہیں آئی، بے غیرت ہے۔ اللہ توحید کے معاملے میں بے غیرت ہونے سے محفوظ رکھے، سنت کے معاملے میں بے غیرت ہونے سے محفوظ رکھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی مولوی یہ نہ کہے یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ عرض اعمال کے بارے میں تفصیل کیجئے، اعمال کی جزا کس نے دینی ہے؟ یا رسول نے؟ تو اعمال بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوتی، توجہ ہے میری طرف؟ ایک آیت سن لو، ایک حدیث متواتر اور ایک خبر باعث سن لو۔ آیت ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا،
اور 300 کے قریب مفسرین نے لکھا اس کی 5 توجیہات ہیں، لیکن جس توجیہ کو ترجیح دی گئی وہ یہ ہے کہ لا علم لنا بعد وفاتنا، کہ سوال کا تعلق ہے کہ تمہاری موت کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہی، تو سب انبیاء کہیں گے لا علم لنا۔ کیوں؟ جب دنیا سے ہم چلے آئے نا، دنیا غیب بن گئی، اسباب ختم ہو گئے، اور اس کی علت بیان کی انکا انتا علام الغیوب، سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ آیت نص ہے کہ کوئی جو صوفیوں نے جھوٹ بولا صبح و شام ہر جمعرات کو نبی پاک پہ عمل پیش ہوتے ہیں، وہ ایک بے ایمان کہہ رہا تھا آپ کا دل دکھتا ہے، قبر میں آپ تڑپ جاتے ہیں، تو قبر کی تکلیف کا نام عذاب قبر ہے، تو جو رسول کے لیے عذاب قبر مانے ہوگا تو مسلمان لہسا۔ اچھا خیر، کیسے نبی پاک قبر میں تڑپ جاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، جس سے پوچھو بھائی قبر کے دکھ کا نام کیا ہے؟ جو رسول کے لیے عذاب قبر مانے، ماشاءاللہ بڑا لائق امتی ہے بھائی۔ فتوے لگانے میں جلد بازی نہ کیا کرو، فتوہ جو لگانا ہوگا میں خود لگاؤں گا، توجہ کرو۔ خیر، اب آؤ، حدیث متواتر ہے انک لا تدری ما احدث بعدک، 32 صحابہ سے مروی ہے۔ اچھا، کہ جو آپ کی موت کے بعد انہوں نے بدعتیں گھڑی، آپ کو پتہ، یہ جو ذکر جاری کی مجلس قائم کرتے تھے انک لا تدری، آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، یہ جو اور جتنی بدعتیں کرتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اگر عرض اعمال ہو تو انک لا تدری کا کیا معنی ہے؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، 40 دن تک عرض اعمال کیوں نہیں ہوا؟ حضرت ثابت بن قیس غیب ہوئے، عرض اعمال کیوں نہیں ہوا؟ صبح و شام عرض اعمال ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث سن لو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے سامنے یہ عرض کیا کہ یا اللہ اپنی امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا سترتھا عنکا، کہ امت کے اعمال و احوال تجھ سے بھی چھپا کے رکھوں گا تاکہ تیرا امتی قیامت کے دن تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ کوئی نہیں، کوئی علمی بات کوئی بھی نہیں۔ نیلوی شاہ صاحب نے لکھا ہے، کوئی نہیں لکھا، گپے میں لگا رہا ہے۔ ان تسمع اللہ من یؤمنوں میں مومنین کے لیے سما کا سما ثابت ہے، بالکل جیندے مومنین، زندہ مومن سنتے ہیں پیارے نہ ہوں تو۔ آپ نے کہا ہے آج تبلیغ رائے بنڈی ہے، پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، یہ بیچارہ ان پڑھ ہے پرچی لکھنے والا، کوئی پڑھا لکھا پرچی لکھو۔ نبی کریم کی قبر پر درود پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت پہلے یہ سمجھو کہ اصل ہے الدعاء للمیت، مسنون ہے زیارت قبرستان کے لیے۔ یہ بات میری طرف توجہ رہے، قبرستان کی زیارت کے 2 مقصد ہیں، ایک الدعاء للمیت اور دوسرا اپنی آخرت کو یاد کرنا۔ رسول کے لیے دعا درود ہے، تو درود پڑھنا بھی کیا ہے؟ مسنون ہے، اگر آپ کو میری گزارش سمجھ آ گئی ہے تو۔ لیکن درود ہو وہی اللہم صلی اللہ والا، تاکہ کوئی تعریف نہ کرے اور کسی کا عقیدہ نہ بگڑے۔ آپ نے فرمایا حیات اخروی حیات برزخی ہی ہے، حالانکہ قرآن میں آتا ہے من ورائہم برزخ، یہ قرآن کی آیت بیان القرآن میں بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہاں برزخ سے مراد کے حضرت تھانوی نے کمال کر دیا،
فرمایا کہ اس کے بعد ہے پردہ یعنی موت کی آڑ. اور موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے مکمل جدائی. اور یہ آڑ رہے گی الی یوم یبعثون. موت کے بعد بعث کس کو کہتے ہیں؟ البعث حقن. شراکت دیکھ لینا. اعادت الارواح الی الاجساد. موت سے جو ابانہ ہوا تھا جدائی وہ اب آڑ آگے روح بدن میں نہیں آتی. اور کب تک؟ الی یوم یبعثون. قیامت تک یہ موت والی قد اور دیوار یہ باقی رہے گی. یہی تو میں نے کہا کہ موت کی حالت رہے گی الی یوم القیامہ. تو ہماری دلیل ہے ماشاءاللہ. دو کوئی کام کیا تو 5 دفعہ کی جنس فصل ہونا لازمی ہے. جبکہ آپ نے تعریف حیات برزخی کی کہ میں نے تو تعریف کی نہیں ہے. تم جنس فصل میں غرق رہو اور اس سے پہلے جہنم نہ پہنچ جائے. میں نے آپ کو دلیل دی ہے. ما فصل جنس فلا الکلمت لفظ وضع. یہ آپ کی گپوٹیشن ہے اور بنتا یہ بھی پورا نہیں ہے. جو قرآنی احکام ہے آپ کے گپوٹیشن سے بالا تر ہے. اللہ خیر. ما فوق الاسباب کا اصطلاح اکابر نے نہیں کی ہے. مذکر مؤنث سے تو زیادتی ہوئی ہے لیکن تیری پرچی تیری مرضی. ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کی اصطلاح قرآن میں بھی ہے سنت میں بھی ہے اور جمیع اکابر نے اختیار کی ہے. جمیع اکابر نے. اور اس اصطلاح کے بغیر عبد اور معبود کا فرق ہو ہی نہیں سکتا. اچھا آپ بھی کرتی ہیں تحت الاسباب فوق الاسباب کی بات آپ بھی کرتی ہیں. قرآن پاک میں ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع. سبحان اللہ. اس آیت دیکھ لینا روح المعانی میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں. یہ بات ذرا سمجھو. اور وہ سمیع ہے. لیسا کمثلہ شیء. اس کی مثل کوئی چیز نہیں. نفی ہے. هو السمیع اس بات ہے. معاملہ بین بین ہے. لیکن اب ذرا خیال کرنا ہے. تمہیں کیسا پتا چلے گا کہ اس کی مثل مثلا وہ جیسے سنتا ہے تم اس طرح نہیں سنتے. ایسا ہے نا. جیسے وہ سنتا ہے تم اس طرح نہیں سنتے. ٹھیک. اچھا اس کا سننا تو تم نے دیکھا نہیں. تم نے اپنا سننا دیکھا ہے. جانتے ہیں تم کیسے سنتے ہو. شراکت اٹھاؤ. 5 اسباب ہیں سننے کے. صوت, ہوا, تکیف, وصول, پٹھے کی سلامتی. کتنے ہو گئے؟ 5. صوت آواز ہو, ہوا ہو, ہوا آواز کی لہروں کو اٹھائے, کان تک پہنچائے, اور پٹھے میں روح ہو. اگر پورے جسم میں روح ہے پٹھے میں روح نہیں ہے تو بہرا ہے, نہیں سنتا. پٹھے میں روح ہو کہتے تھوڑا سا تعلق ہے اور دیکھتے چڑی چڑائے. پوری روح جسم میں ہو کان میں نہیں, پٹھے میں گڑبڑ ہے تب بھی سنتا نہیں ہے. تو کتنے اسباب ہو گئے؟ 5. اسی طرح اسباب العلم ثلاثۃ للخلق. یہ بھی تحت الاسباب فوق الاسباب ہے. لا للخالق. اس کا علم فوق الاسباب ہے. تو یہ 5 اسباب ہے تیرے. اب آ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع. جیسے تو سنتا ہے اس طرح وہ نہیں سنتا.
جیسے وہ سنتا ہے اس طرح تو نہیں سنتا. کیا فرق ہے؟ سید محمود آلوسی پہ خدا کی رحمت ہو، جہاں زبردست کام کر گئے، فرمایا ہوگا یسمع بلا آلاتن، یسمع بلا آلاتن. اکابر نے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ اچھا حضرت شاہ ولی اللہ کی الفوظ الکبیر بھی پڑھی ہوگی. الشرک، شرک کی تعریف میں وہاں تحت الاسباب فوق الاسباب ہے. شرح قاعدہ آپ نے پڑھی ہوگی. معتزلہ پر اشکال ہے کہ معتزلہ جب خالق افعال بندے کو مانتے ہیں تو مشرک کیوں نہیں؟ تو سب اکابر نے جواب دیا کہ خلق دو قسم پہ ہے، ایک ہے خلق الایجاد ما فوق الاسباب، اور ایک خلق التصویر تحت الاسباب ہے. تو معتزلہ جس خلق کے قائل ہے وہ خلق تحت الاسباب ہے. تو یہی تحت الاسباب فوق الاسباب کا فرق شرح قائد میں موجود ہے. پیر نصیر الدین نصیر یہ جب کچھ توحید کے قریب ہوا تو میری اس سے ملاقات ہوئی ہے 2 گھنٹے، لمبی بلکہ زیادہ تھی. تو یہ پریشان تھا تحت الاسباب فوق الاسباب کے معاملہ میں. تو اس کو میں نے 25 حوالے دیے. اس نے جو اعانت استعانت کی شرعی حیثیت لکھی، پھر زبردست کر کے گرچہ تحت الاسباب فوق الاسباب کو صحیح لایا. اور یہ تو ہم محمد رضا کے باپ سے بھی ثابت کریں گے تحت الاسباب فوق الاسباب. اور یہ اگر اہل بدعت للڑ حضرات، یہ تو ان کے باپ مولا سرفراز اور ان کے دادے سے بھی ثابت کریں گے تحت الاسباب فوق الاسباب. تو اب تو میرے پاس پورا 100 حوالہ ہے، پہلے 25 تھے اب 100 بن گئی ہے تحت الاسباب فوق الاسباب. بریلوی جب پھنستے ہیں تو وہ کہتے ہیں تحت الاسباب فوق الاسباب یہ مولوی حسین علی اور غلام اللہ خان نے بنائے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں. اور جب یہ للڑ پھنس جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں تحت الاسباب فوق الاسباب یہ مولوی خضر اور یونس نعمانی نے اصطلاح نکالی ہے، اور کوئی نہیں. پتر لگ دے ہو، تمہارے دادے نے بھی کیے، سب نے کی، اور خود قرآن سے بھی ہم دکھائیں گے. بریلوی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کوئی بھی مشرک ہو بدعتی ہو تو غیرت مند مسلمان کی اس کے پیچھے نہیں ہوتی، بے غیرت کی ہر جگہ ہو جاتی ہے. یہ میرا جواب نہیں، یہ مولا ظفر علی خان کا جواب ہے مفتی صاحب. عالم برزخ ظرف زمان ہے یا مکان؟ زمان بھی ہے مکان بھی ہے. اور بتا، اور مولا سرفراز نے لکھا ہے کافر کو کافر کہنے والا کافر ہوتا ہے؟ کافر قطعی کو کافر نہ سمجھنے والا کافر ہے. چلو جی، آخر دعوانا الحمدللہ رب. آج کل جو تبلیغ ہو رہی ہے پیغمبری تبلیغ نہیں ہے. آج کل کون سی، میں بھی تبلیغ ہی کر رہا ہوں، یہ پیغمبری نہیں تو اور کون سی ہے. میں نے حدیث جبریل پیش کی ہے اس پہ سوال و جواب پہ. توجہ ہے نا؟ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر کا تبلیغی نصاب قرآن ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک. دشمنی ہماری کسی سے نہیں، لیکن جس کا تبلیغی نصاب قرآن ہے اور قرآن بیان کرتا ہے وہ پیغمبری تبلیغ کرتا ہے. اور جس کا نصاب گپوٹیشن ہے، لطیفے حکایتیں، تو اس کی پیغمبری تبلیغ قطعا نہیں، جو بھی ہو جہاں بھی ہو اور جو نام بھی استعمال کرے. دعا اپنی آپ کرو، مجھے ٹھیکیدار نہ بناؤ، خود کرو. بات جو کیا کہ تدعوهم لا يسمعوا، یہ دلیل ہے نفی سماع. آگے ولو سمعوا ما استجابوا له، لو کان فیما آلہ ابھی آیا ہے نا جی. تو یہاں پہ مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں پہ
لو کا مدخول میں قانون یہ ہے کہ جب مثبت پہ داخل ہوتا ہے تو نفی کا پہ رہتی ہے، اور نفی جب اس کا مابعد آ جائے تو اس بات کے معنی میں ہوتا ہے. ہاں بھی فٹ کرو قانون. اس کا معنی یہ ہے لو سمعوا یہ نہیں سنتے ہیں، مستجابوا لکم آپ کے لیے جواب دے گا تو یہ معنی تو غلط ہو جائے گا. کیا جواب دیا جائے گا کیونکہ منفی اس بات کے معنی میں ہوتے ہیں اور اس بات منفی کے معنی میں کرتے ہاں داخل کس پہ ہوا ہے؟ ہیں. مثبت پہ داخل ہوا ہے. تو اب منفی والا معنی کرو نا. مستجابو پہ لو کدھر داخل ہے؟ ماں منفی ہے نا، منفی تو مثبت او کا. بابا لو سامع پہ لو ہے، مستجابو پہ لو تو نے کھینچے. میں جوڑا ہوئی صبر کو اس بات کے مابعد جو مثبت ہے، مستجابو پر منفی ہے وہ.